علی مولا علی مولا علی مولا علی علی۔ خاص طور پہ اللہ کی کرم نوازی سمجھتا ہوں جن نوجوانوں نے اس عادت برے لمحوں کو اختیار کیا اور یہ ذمہ اپنے ذمے لیا۔ باقی اس کی برکتیں انشاءاللہ انہیں اللہ دنیا میں بھی نصیب کرے گا اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے اور یہ قرآن مجید کی مکی صورت ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، اور اس کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا افتتاح اس صورت سے ہوتا ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور اس صورت کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اپنے دامن میں بہت سارا اثر رکھتی ہے اور پوری قرآن مجید کی سارے علوم جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ گویا ایک خلاصہ ہے علوم قرآنیہ کا۔ اگرچہ ہماری عقلیں، ہمارا فہم ناقص ہے تو ہم اس سے وہ موتی نہیں حاصل کر پائیں گے جو کہ اس کے دامن میں موجود ہیں، لیکن ہم اس سے خیرات ضرور حاصل کریں گے اور اس کے لیے توجہ اور انہماک ضروری ہے۔ ویسے میں تو جو تقریر ہوتی ہے جس کو خطاب کہتے ہیں اس میں بھی گریز کرتا ہوں کہ کوئی نعرہ بازی کا ماحول پیدا ہو، لیکن یہ درس قرآن کا خالص ماحول ہے تو اس کو انہماک اور توجہ کے ساتھ ہی سنا جائے تو فہم کا انداز زیادہ بابرکت رہے گا۔ تو چونکہ بعض حضرات سننے کا بھی ایک مخصوص سٹائل رکھتے ہیں تو وہ پھر وہ اپنے اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس طرح بعض خطبہ وہ کسی ایسے مجمع میں چلے جائیں کہ جہاں لوگوں کا مزاج ان کے مزاج سے ہم آہنگ نہ ہو تو پھر وہ مجبور کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ تم ضروری سبحان اللہ کہو اور ہاتھ جو ہے وہ بہت اونچا کھڑا کرو۔ تو بعض کا وہ لوگ نہیں بھی کر رہے ہوتے اور پھر وہ جلال میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو اور مجھے تھوڑا سا مل کے چلنا ہوگا۔ میرے ویسے خیال میں تو میرے سامعین تقریباً سنجیدہ اور متین لوگ ہی ہیں اور مجھے یہ دقت پیش نہیں آئے گی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسے مزاج کا ہو جو خطاب پسند ہو تو وہ چاہے کہ ذرا ماحول ایسا ہو، تو میں نے پہلے بتا دیا تاکہ یہ ایک تفسیر قرآن کا ماحول ہے اور اس میں ہم سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو تفہیمی انداز ہی جو ہے وہ ایک اچھا رہے گا۔ تو صرف مجھے آپ کی توجہ چاہیے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو میں آپ کی توجہ سورہ فاتحہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ ویسے تو جو ہے وہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ سورت 7 مثانی ہے، یہ سورہ شفا ہے، یہ سورہ رحمت ہے، یہ سورہ نور ہے، یہ سورہ ام القرآن ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا جا رہا ہے اور 2 سورتوں کے درمیان اور کسی سورت کے آغاز میں بسم اللہ شریف 2 سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے اور برکت کے لیے لکھی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ حصہ سورہ النمل میں ہے اور یہی مسلک احناف کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ کے بابرکت نام سے ہمیں اپنے کاموں کو شروع کرنے کا حکم نامہ دیا گیا ہے، بلکہ فرمایا گیا چراغ بجھاؤ تو اللہ کا نام لو، دروازہ کھولو تو اللہ کا نام لو، دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو۔ جو بھی عمل خیر ہم کریں تو اس میں اللہ کے نام سے اس کو شروع کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ برتن ڈھانپیں تو اللہ کا نام لیں، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لیں اور پانی پیتے ہوئے اللہ کا نام لیں۔ تو ہمیں اللہ کا نام لے کر کے اچھے کام شروع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور حکم نامہ ہوا ہے۔ تو کتاب رحمت قرآن مجید کی تلاوت سے قبل بھی اللہ کا نام لینے کی تلقین کی گئی
اور یہاں صورتوں کے آغاز میں بھی سورہ نمل کی اس آیت کو جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ 114 مرتبہ یہ بابرکت کلمہ اور یہ آیت رحمت قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، اور سورہ نمل میں آیت کا حصہ ہے، اور اس طرح 113 صورتوں پر، اور سورہ نمل میں تو 114 صورتیں ہیں، اور 114 مرتبہ ہی بسم اللہ شریف استعمال ہوئی ہے۔ سورہ توبہ میں نہیں ہے تو سورہ نمل میں 2 مرتبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ لفظ اللہ تعالی جل شانہ کا ذاتی نام ہے، اس کے ویسے صفاتی نام بھی ہیں، معروف نام اس کے صفاتی 99 ہیں، اور علماء نے اس کی تعداد سینکڑوں تک لکھی ہے، لیکن جو اس کا ذاتی نام ہے وہ اس میں جلالت لفظ اللہ ہے۔ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ اس میں جو الف لام ہے یہ نفس کلمہ کا ہے یا یہ تعریف کا ہے۔ جس طرح رحمان کے اوپر الرحمن ہے، رحیم کے ساتھ الرحیم ہے، تو الہ کے ساتھ الف لام لگایا گیا، اور پھر تخفیف کے لیے جو ہے وہ ایک الف کو حذف کیا گیا اور الہ سے اللہ ہو گیا۔ ایک تو قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ لفظ مجرد ہے، اور یہ چونکہ اس کا اسم ہے اور اسم کے ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے، تو یہاں الف لام لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ جو ہے وہ لفظ اللہ، یہ تمام حروف جو ہیں وہ نفس کلمہ کے ہیں، یہ مرکب نہیں ہے، یہ مفرد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مرکب ہے الہ سے اور لام تعریف سے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ الف لام جو ہے یہ نفس کلمہ ہی کا ہی ہے، یہ معرف باللام نہیں ہے۔ اچھا، جنہوں نے کہا کہ لفظ اللہ یہ الف لام جو ہے یہ تعریف کا ہے، تو انہوں نے دلیل یہ دی کہ لفظ اللہ پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، اور تنوین کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شروع میں الف لام آ گئی، چونکہ تنوین علامت ہے تنکیر کی، نکرہ ہونے کی، اور الف لام ہے معرفہ ہونے کی علامت، اور کسی ایک لفظ پہ 2 علامتیں جمع نہیں ہو سکتی کہ وہ معرفہ بھی ہو اور نکرہ بھی ہو، لہذا اس کے اوپر جو ہے وہ الف لام آ گیا، اور اس وجہ سے آخر میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی، اللہن استعمال نہیں ہوتا، جبکہ جو ہے وہ الف لام نہ ہو تو پھر اس کو یوں استعمال ہو جانا چاہیے تھا، جس طرح زیدن 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 ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ ہے، اس کے اوپر لفظ اللہ ہے یا للہ ہے، نیچے زیر آ گئی، 2 زیریں نہیں آئیں گی، 2 زبریں نہیں آئیں گی، 2 پیشیں نہیں آئیں گی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الف لام جو ہے تعریف کا ہے۔ یہ ہے ان کا قول جو اس کو معرف باللام مانتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو لفظ معرف باللام ہو، میں ان لفظوں پہ آپ کی توجہ ذرا چاہ رہا ہوں، اور میں پھر بتاؤں گا، اگرچہ بعض لوگوں کو اس دقیق بحث کی سمجھ نہ بھی آئے تو پھر بھی اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا۔ تو بعض نے کہا کہ یہ الف لام جو ہے اگر یہ ہے معرفہ کا ہے اور لفظ اللہ معرف باللام ہے، تو یہ ضابطہ ہے عربی کا کہ جب کوئی لفظ معرف باللام ہو اور اس کے اوپر حرف ندا یا لگایا جائے، تو پھر حرف ندا اور منادا کے درمیان جو ہے وہ ایھا کا لفظ لگایا جاتا ہے اگر وہ لفظ مذکر ہو، ورنہ ایتھا لگایا جاتا ہے اگر وہ لفظ مؤنث ہو۔ جس طرح یا نبی کہیں گے، لیکن جب نبی کے اوپر الف لام معرفہ کی آ جائے گی تو پھر النبی ہو گیا، اب پھر یا لگائیں گے تو پھر کہیں گے یا ایھا النبی، پھر ایھا کو درمیان میں لانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہاں ایتھا کو